رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین، سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومخرب شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح ہدی وسفینۃ نجات، صلوات برمحمد۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر اسلام کی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں آپ سے ہم کلام ہوں، اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی۔ بہرحال گفتگو کے دو حصے ہوئے، جس میں پہلے حصے میں نے ایک اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی، اور وہ بھی قرآنی حکم کے مطابق کہ قضیہ اگر کوئی تمہارے درمیان سر اٹھا لے تو اسے قرآن کی طرف پلٹا دو اور قرآن سے جواب چاہو۔ مسلمانوں کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس مسئلے کا کوئی حل انسانی عقول سے نہیں نکل رہا ہے تو پھر اسے اس منبع سے جوڑ دیں جسے منبع وحی کہا جاتا ہے، جسے منبع وحی کہا جاتا ہے اس منبع سے جوڑ دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک میں نے 2 یا 3 دن میں آپ کے سامنے حدیث لوح کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت جو اللہ کی زبانی حدیث قدسی میں بیان ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام خازن وحی الہی ہیں، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ منبع وحی کی طرف جوڑ دو، لوٹا دو، اگر کوئی قضیہ ہے وہ حل ہو جائے گا، تو اب اعتراض نہ کرو کہ ذکر امام حسین ہر سال برپا کیوں ہوتا ہے۔ اسی لیے برپا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کہ ہم اپنے وہ تمام مسائل جو تنازع کا سبب ہیں وہ حسین کے نام پر حل کر لیں، حسین علیہ السلام کے نام پر حل کر لیں۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ذکر کیوں ہوتا ہے، اعتراض ہے کہ واقعہ ایک بار ہوا، بار بار اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ما سبق انبیاء کا تذکرہ رسول اسلام کے سامنے اس لیے کیا کہ ان کا دل مضبوط ہو، ہم نے تذکرہ اس لیے کیا کہ اس ذکر میں حق ہے، ہم نے ذکر اس لیے کیا کہ اس میں موعظہ ہے، ہم نے ذکر اس لیے بار بار انبیاء کا کیا رسول اسلام کے سامنے کہ اس میں مومنین کے لیے نصیحتیں ہیں۔ پھر قرآن کیوں ہونا چاہیے ذکر امام حسین علیہ السلام؟ قرآن کا پھر سے سہارا لوں گا میں بات کا آغاز کرتے ہوئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
فإنہا من تقوی القلوب. یہ صفا اور مروہ ظاہراً کیا ہیں؟ دو پہاڑیاں ہیں. اب یہاں پر دل چاہ رہا ہے کہ پھر سے ایک اعتراض کی طرف اشارہ کروں کہ لوگ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنا لیا، پھر اسی کے سامنے سجدہ کر دیا، اسی کے سامنے سر جھکا دیا، یہ کون سی عاقلانہ چیز ہے؟ تو عزیزان گرامی، اسلام بت پرستی کا مخالف ہے، لیکن وہی اسلام جس کا منبع اور سورس قرآن مجید ہے، یہی سورس اسلام کا کہہ رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو پتھر، لیکن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. کیوں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ایک بے چین ماں، ابھی تک تو یہ نشانیاں نہیں تھیں، لیکن جب ایک بے چین ماں اپنے پیاسے بچے کی پیاس کو بجھانے کا انتظام کرنے کی غرض سے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتی ہوئی نظر آئے گی، تو اللہ کی نظر میں یہ دونوں پہاڑیاں نہیں رہیں گی، اللہ کی نشانیاں ہو جائیں گی، اللہ کی نشانیاں ہو جائیں گی. تو عزیزان گرامی، پہاڑیاں تھیں ہاجرہ کے اس سعی کرنے سے پہلے تک. ہاجرہ نے عمل کیا کیا؟ ایک ماں کا دل لے کر اپنے بچے کی پیاس سے تڑپتے ہوئے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانی بھی کہا اور ہاجرہ کے اس عمل کو حج کا ایک رکن بھی قرار دیا. ہے یہ ایک تاریخی واقعہ، لیکن چونکہ اس میں انسانی درد پایا جاتا ہے، لہذا اللہ نے اسے ایک طرح سے آنے والی دنیا تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت بناتے ہوئے حج کا رکن بنا دیا. تو عزیزان گرامی، کربلا کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہاجرہ اپنے پیاسے بچے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی ہیں، تو حسین کربلا اپنے پیاسے بچوں کی پیاس کا احساس کرتے ہوئے خیمے اور مقتل کے درمیان سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اگر ہاجرہ کا کردار مثال بن سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا کردار بھی مثال بن سکتا ہے. اب جب حج کا تذکرہ آ گیا، حج کے کسی رکن کا، تو پھر مجھے اور آیتیں قرآن مجید کی یاد آ رہی ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بدن کہتے ہیں اس قربانی کے جانور کو، ترجمے میں اور تفسیر میں اس قربانی کے جانور کا نام اونٹ، جو اللہ کے نام سے مخصوص کر دیا جائے حج سے پہلے اور حج کے رکن میں اس منزل تک آتے آتے کہ جہاں پر قربانی کرنا ہوتا ہے، اس قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جائے. اب حاجیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اب وہ جانور جسے آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، آپ اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، آپ اس کے کھانے اور پانی کا اہتمام کریں، آپ اس کے ساتھ بے ادبی نہ کریں. تو عزیزان گرامی، وہ جانور جس کا کوئی عمل نہیں ہے، جس کی قربانی کی کوئی تاثیر بھی نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ آپ نے جتنے جانور اب تک حج کے دوران اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں، ان کا کوئی اثر ہے؟ ان کی کوئی تاثیر ہے معاشرے میں؟ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں نے جو اونٹ قربان کیا تھا، آج اس کی وجہ سے یہ چیز زندہ ہو گئی، آج یہ تعلیم ہم کو مل رہی ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کے نام سے مخصوص ہو کر اگر ایک اونٹ ذبح کر دیا جائے تو اس کی بھی تعظیم ہے قرآن کی نظر میں،
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جب ایک اونٹ جس کی قربانی کا کوئی پیغام نہ پہنچے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو اور اللہ کی نشانیوں میں سے قرار پا جائے، تو نبی کا وہ نواسا جس کی قربانی قرآن کو بھی زندہ کر دے، اسلام کو بھی زندہ کر دے، نبی کے نام کو بھی زندہ کر دے، وہ شاعر اللہ میں سے ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شاعر اللہ العظم ہے حسین ابن علی کی قربانی۔ عزیزان محترم، بہت سے سوالات، بہت سے اعتراضات کہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے انبیاء آئے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، سورہ شعراء کی متعدد آیات اور اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ پر قرآن مجید میں پیغمبروں نے انتھک محنت کی اور دین اسلام، اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام پہنچایا، لیکن یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم آپ سے کچھ اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ کے لیے، اللہ کے اوپر ہے، ہمیں اللہ اجر عطا کرے گا۔ لیکن جب نبی آخر الزمان کی بات آئی تو پروردگار نے کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم نے جو مشقتیں اور زحمتیں دین پہنچانے کے سلسلے میں اٹھائی ہیں تو نبی خود نہیں مانگ رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے قُلْ، اے نبی کہیے امت سے، لا اسألکم علیہ اجرن، کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر ایک اجرت چاہیے، اور وہ اجرت کیا ہے؟ مودۃ فی القربى، قرابت داروں سے محبت۔ تمام مفسرین نے یک زبان ہو کر لکھا کہ قربہ سے مراد کیا ہے؟ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام۔ تب ان کے ساتھ ان کی محبت اجر رسالت ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ کہا ان کا احترام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ ہمارے درمیان رہے تب تک تو ہم نے احترام کر لیا، اب کیا کریں؟ کیا یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ کیا یہ حکم جو اللہ نے مودت کے عنوان سے ہم کو دیا کہ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرو، یہی اجر رسالت ہے، اگر یہ حکم منسوخ ہو گیا اس عنوان سے کہ اب اہل بیت کی کوئی فرد ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب تک قرآن موجود ہے تب تک یہ آیت موجود ہے، اور کوئی ایسی آیت بھی نہیں ہے جو اس آیت کے حکم کو منسوخ کر رہی ہو، لہذا جب تک آیت قرآن میں ہے تب تک یہ طلب رسالت موجود ہے کہ میں اپنی زحمتوں کا تم سے اجر چاہتا ہوں۔ تو آج کیسے اجر دیا جائے؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کیا جائے۔ عزیزان گرامی، بہت سے اعتراضات، بہت سے سوال ذہن میں ہیں۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب چونکہ حج کی طرف ذہن چلا گیا ہے تو آج اسی کی طرف سے کچھ باتیں اسی اعتبار سے سن لیجئے۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھیں پر محمد و حاجی جب حج پر جاتے ہیں تو انہیں قرآن ہدیہ کیا جاتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، اور کچھ اور لٹریچر بھی دیا جاتا ہے۔ اس لٹریچر کے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہدایت پا جائیں، آپ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ یہ لٹریچر وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے۔ اسی لٹریچر میں سے ایک کتاب ہاتھ لگی جس میں تقریباً 150 سے زیادہ سوالات تھے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ شیعوں کے دو امام، امام حسن اور امام حسین، دونوں کے کردار میں فرق، ایک نے صلح کر لی اور دوسرا یزید کے لشکر جرار کے مقابلے میں اپنی چھوٹی سی فوج لے کر کربلا کے میدان میں آ گیا۔ یا تو صلح کرنے والے نے اشتباہ کیا، یا یہ کہ جو جنگ کے میدان میں آ گیا اس نے غلطی کی۔
دیکھیے مسلمان سب ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی شان میں جملہ لکھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ قرآن نے انہیں صاحب تطہیر بنایا ہے، قلم نہیں لرزا، زبان پر سکتہ طاری نہیں ہوا اور لکھا کہ یا تو حسن نے غلطی کی یا حسین نے غلطی کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بات پر قائم رہیے، آئیے ہم ایک اور حساس موضوع کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ کون سا موضوع؟ کہ جہاں اہل پیغمبر اسلام کی بزم میں جتنے آئے اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی وہ سب کے سب صحابہ، ان صحابہ میں پھر الگ الگ عنوان سے ان کے لیے جو اسم انتخاب ہوا وہ بدلتا گیا۔ ایک عام اسم صحابی کا جس نے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھا، لیکن اگر انہی میں سے کوئی اللہ کے رسول کی زوجیت میں آ گئیں تو وہ ازواج رسول کہلائیں۔ اب ازواج رسول بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، رسول کے خسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ پورا نقشہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا کہ الگ الگ رشتے رسول اسلام سے قائم کیے گئے، لیکن ایک عام رشتہ ایمان کی حالت میں رسول کی زیارت کرنے والا جس کے لیے لفظ صحابہ کا استعمال ہوا وہ سب کے اوپر ہے۔ اب آئیے جمل کا میدان، صفین کا میدان، جب یہ دونوں میدان ہم نے پیش کیے تو مسلمانوں نے جواب یہ دیا کہ ہیں سب صحابی، سب اللہ کے رسول کی بارگاہ سے علم یافتہ ہیں، سب اللہ کے رسول کی بارگاہ سے علم یافتہ ہیں، لہذا جس اپنے اپنے علم کے مطابق جو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے حاصل کیا تھا اجتہاد کرتے ہوئے میدان میں آئے تو نہ وہ غلطی پر نہ یہ غلطی پر، نہ وہ غلطی پر نہ یہ غلطی پر۔ عجب دوہری پالیسی ہے، دوہری پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ حسنین بھی تو صحابی ہیں، حسنین صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے زیارت نہیں کی ہے، زیارت کرنے والوں کا مقام اور ہے، دوش پہ آنے والوں کا مقام اور ہے، آغوش میں آنے والوں کا مقام اور ہے، زبان رسالت چوسنے والوں کا مقام اور ہے، حالت سجدہ میں پشت پہ آ جانے والے کا مقام اور ہے۔ لیکن یہ سب نہ مانیے، کم سے کم اتنا تو مانیے کہ حسنین کریمین علیہم السلام نے بھی عالم ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی تو یہ بھی ہوئے صحابی۔ تو اگر ان کی حرکت آپ کی نظر میں صحابیت کی وجہ سے لفظ غلطی سے موسوم نہیں ہو سکتی تو آپ حسنین کے اس عمل کو لفظ غلطی سے کیسے موسوم کر رہے ہیں؟ حالانکہ پیغمبر کا صاف اعلان علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، دعا کی پروردگار جہاں جہاں علی جائیں حق کو اس طرف موڑ دے، تو اب حق تو علی کے ساتھ۔ اب بزم صحابہ میں سے کسی ایک کو پیش کیجئے کہ جس کے لیے پیغمبر نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہو، کوئی نہیں۔ تو اب علی کے مقابلے میں آنے والا حق پر تو نہیں ہے، کیونکہ ایک جنگ میں ایک ہی آدمی حق پہ ہو سکتا ہے، مقابلے میں آنے والا باطل ہی پہ ہوگا، لیکن اجتہاد کیا
خود جنگ میں آنے والوں نے اجتہاد کیا اور ان کے طرفداروں نے بعد میں اجتہاد کیا کہ اپنے اجتہاد میں جس چیز کو صحیح سمجھا وہ کیا، لہذا ہم ان کی طرف انگشت اعتراض دراز نہیں کر سکتے۔ مشہور شعر مرزا غالب کا، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین۔ ایک شاعر جو فلسفی بھی ہے، متکلم بھی ہے، ادیب بھی ہے، اس کی نظر میں علی کے مقابلے پر آنے والا، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مرزا غالب کو اسلامیات کی خبر نہیں تھی، بہت گہرا مطالعہ تھا، اور یہ بھی جان لیجئے کہ شیعہ نہیں تھا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ تھا، شیعہ نہیں تھا۔ شیعہ تھا یا نہیں تھا اس کے لیے زحمت کرنی پڑے گی، اس کا پورا دیوان فارسی کا اور اردو کا پڑھنا پڑے گا، تب اس کے مذہب اور مسلک کا پتہ چلے گا۔ تو شیعہ نہیں تھا، اپنے مطالعے، شاعر جب شعر کہتا ہے تو سب شعراء تشریف فرما ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شاعر جب شعر کہتا ہے تو اپنی تحقیق اور اپنے مطالعے کی بنیاد پر کہتا ہے۔ اب اس کا شعر سنیے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین۔ علی کے مقابلے پر جو آ جائے مرزا غالب کی نظر میں وہ دشمن دین ہے، دشمن دین ہے۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، اور خطا کہیں اس کو۔ تو عزیزان گرامی، اتنی جسارت جمل والوں کے لیے نہیں، صفین والوں کے لیے نہیں، لیکن حسنین کے لیے صاف لکھ دیا گیا کہ غلطی کی، یا تو وہ غلطی پر تھے یا یہ غلطی پر تھے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ان سوال کرنے والوں کے لیے جواب تھا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک جواب اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، اور جواب کے لیے قرآنی واقعے کا سہارا لے رہا ہوں۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر، جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ جناب موسیٰ چلے، راستے میں ایک بزرگوار ملے، جا کے سلام کیا، پوچھ لیا آپ کون؟ بتایا موسیٰ۔ اچھا وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ کہا آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے موسیٰ کو خضر کے پاس، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے میں اسے حاصل کر لوں۔ خضر نے موسیٰ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اولو العزم پیغمبر۔ پھر گفتگو ہوئی اور جناب موسیٰ جناب خضر کے ساتھ ہو لیے، ساحل کے کنارے پہنچے، کشتی موجود تھی، سوار ہوئے۔ موسیٰ نے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے آپ کے سامنے، بس اشارہ، خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، وہ واقعہ ہوا، آگے بڑھے، ایک گاؤں سے گزرے، گاؤں والوں نے نہ رہنے کو پوچھا نہ کھانے کو پوچھا، آگے بڑھے، ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی، اس کی مرمت کر دی۔ موسیٰ پھر حیرت میں، چھوڑیے آگے بڑھے، دو بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، اس میں سے ایک کو قتل کر دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ بے چین اور بار بار سوال کیا انہوں نے، لیکن خضر نے کیا کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم برداشت نہ کر پاؤ گے، تمہارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، تم تحمل نہیں کر سکتے۔ بس اس واقعے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جس کو معمور کرے، موسیٰ کو بھیجا گیا تھا خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب موسیٰ کا فریضہ یہ تھا کہ جیسا جناب خضر نے یعنی استاد نے کہا ہے ویسا ہی کریں، بار بار سوال نہ کریں، بار بار سوال نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جس کو معین کیا جاتا ہے اس کے اعمال میں چون و چرا کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کوئی امکان نہیں ہوتا۔ حسنین ہمارے لیے واجب الاطاعت ہیں، حسنین
ہمارے لیے واجب الاطاعت. یہ جواب صرف اور صرف اس مجمع کے لیے, دوسروں کے لیے وہ جواب دے دیا پہلے والا, صرف اور صرف اس مجمع کے لیے کہ ہمارے لیے ہمارے ائمہ واجب الاطاعت ہیں, بغیر چون و چرا کے ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. اگر امام حسن نے سلو کر لی ہے تو آمنا و صدقنا, اور امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اگر کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں تب بھی آمنا و صدقنا, اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی رسول بھی ہیں, عالم علم لدنی بھی ہیں. اللہ نے ہماری اصلاح اور ہماری کردار کی آرائش کے لیے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. عزیزان محترم, یہ ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا اثر, جو مجلسوں کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے. کل تک گفتگو یہاں تک پہنچی, اور پھر گفتگو کا دوسرا مرحلہ کہ اللہ نے خازن وحی بنایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کرامت بخشی شہادت کے ذریعے سے, اور پھر وختمت لہ بالسعادہ, سعادتوں کو ختم کر دیا. اس کے سمجھنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ ایک تاریخی جائزہ لینا ضروری ہے, اور اسی میں تھوڑا سا وقت کل زیادہ ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی تاریخ تھے تو سب مسلمان, لیکن کیا اسلام پر عمل کر رہے تھے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے جس واحد شخصیت کے لیے بار بار یہ کہا کہ اس کا احترام کرو, اس کی اطاعت کرو, یہ تم میں علم میں سب سے زیادہ ہے, یہ تم میں حلم میں سب سے زیادہ ہے, یہ تمہارے بیچ تقوی میں سب سے زیادہ ہے, یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن لوائے حمد ہوگا, یہ وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا, یہ وہ ہے جو کوثر پر کھڑے ہو کر تم سب کو سیراب کرے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ کیا پیغمبر کی بات مانی گئی؟ نہیں مانی گئی. کیا 70,000 ممبروں سے علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تبرہ کیا گیا, 70,000 ممبروں سے. پھر آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ تبرہ کرتے ہیں. ایک عالم اہل سنت نے کیا خوب جملہ لکھا کہ شیعوں, سنی ہے لکھنے والا, وہ کہتا ہے کہ شیعوں پر تبرے کی ایجاد کا الزام لگانے والے ذرا تاریخ کے صفحات کا جائزہ لیں اور انصاف سے بتائیں کہ تبرے کی ایجاد کس نے کی, اور اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تبرہ کی ایجاد معاویہ ابن ابی سفیان نے کی. تبرے کی ایجاد معاویہ ابن ابی سفیان نے کی 70,000 ممبروں سے. یہی دشمنی تھی اس فوج کے دلوں میں بھی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بالمقابل کربلا کے میدان میں کھڑی تھی. تعلیمات قرآنیہ کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا. کیوں شہادت امام حسین؟ سوال یہ قائم کیا تھا کل میں نے کہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی شہید ہیں انبیاء کی فہرست میں, اولیاء کی فہرست میں, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی شہید ہیں, لیکن اللہ نے یہ جملہ کسی اور کے لیے ارشاد نہیں فرمایا, صرف اور صرف امام حسین کے لیے. وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ, ہم نے شہادت کے ذریعے سے حسین ابن علی کو کرامت عطا کی. تو عزیزان گرامی, جو تاریخ کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے کربلا کی سے پہلے کی تاریخ کا پیش کیا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی آئے انہوں نے قرآن کو پامال کیا, تعلیمات اسلامی کو اپنی غرور و نخوت کے قدموں تلے روند دیا, اور کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا. لہذا وہ اٹھا جو خازن وحی تھا, اور وہ کربلا کے میدان میں آ کر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ تم جس اسلام کی عظمت کو اپنے قدموں تلے روندنا چاہتے ہو, حسین کے رہتے ہوئے یہ کام ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. لہذا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی
جہاں اسلام کو بچانے والی ہے، جہاں اس ایمان کو بچانے والی ہے، جہاں قرآن کو بچانے والی ہے، یہاں تک کل عرض کر دیا۔ لیکن اگر حسین قربانی نہ دیتے تو یزید کیا کہہ رہا تھا؟ ما جاء خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قرآن بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم ملک اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے اسلام کا ڈھونگ رچا۔ اسلام کیا ہے؟ وحدانیت کا پیغام۔ اسلام کیا ہے؟ الوہیت کا پیغام۔ اگر اب یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ رہے کہ کیوں اکرمتہ بالشہادہ ہے، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو الوہیت ختم ہو جاتی، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو وحدانیت ختم ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کر کے اللہ کی خدائی کو بچایا۔ اللہ کی خدائی کو جب حسین نے بچایا تو حسین کے لیے پروردگار گویا ہوا وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ، حسین کو ہم نے شہادت کے ذریعے سے کرامت عطا کی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ۔ حسین کو ہم نے شہادت کے ذریعے سے کرامت عطا کی۔ عزیزان کرام، نہ ہوتے حسین تو آج نمازیں باقی نہ رہتی، نہ ہوتے حسین تو آج شریعت پامال ہو جاتی۔ آج ذکر حسین اور عزاداری میں اٹھتے ہوئے یہ ہاتھ جو سینے تک جاتے ہیں، دراصل یہ سینے تک نہیں جاتے بلکہ یزیدیت کے رخسار تک پہنچتے ہیں کہ کل جسے تو نے مجبور، لاچار، ناتواں سمجھتے ہوئے کربلا کے میدان میں قتل کر دیا تھا، آج اس کا ذکر اسلام کو بچائے ہوئے ہے، اس کا ذکر اسلام کو بچائے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کے ذریعے سے لکھی ہوئی کتابوں کو سامنے رکھو، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے کی جائے اور کیا کی جائے۔ جو عزاداری اسلام کو بچانے کا واحد ذریعہ ہے، اس کے لیے لکھا گیا ابن تیمیہ منہاج السنہ کہ شہادت حسین کے بعد شیطان کو یہ موقع ملا کہ اس نے امت اسلام میں 2 بدعتیں رائج کر دیں، ایک گریہ وزاری اور دوسرا ماتم۔ ایک گریہ وزاری، دوسرا ماتم۔ تو عزیزان گرامی، یہ کام شیطان نے کیا۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے تعلقات کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیطان سے زیادہ استوار ہوں، ورنہ ہم نے تو شیطان کو دیکھا نہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن تیمیہ کے پاس کب ابلیس آیا، یا تو وہی بتائے گا یا اس کے پیروکار بتائیں گے۔ لیکن جناب شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے ایک اکثیر نسخہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، وہ ہے عزاداری امام حسین، جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو بچا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو بچا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم وحدانیت کو بچا رہے ہیں۔ تو اس عزاداری کی بہت حفاظت کیجیے، اور کسی طرح کسی پروپیگنڈے میں جو آپ کے کانوں تک پہنچے اس کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اس لیے کہ عزاداری کی بنیاد اس نے رکھی ہے جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جس کے لیے امام کی سند موجود ہے، انت عالم عالمۃ غیر معلمہ، انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ
ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس کا کوئی معلم نہیں ہے، جناب شہزادی زینب۔ بات شہزادی زینب تک آ گئی ہے، آج چوتھی محرم ہے۔ ہمارے بعض عزاخانوں میں آج جناب زینب کے دونوں جگر پاروں کا ماتم ہوتا ہے۔ آج اس عزاخانے سے بھی ہم حسین کی بہن زینب کو ان کے دونوں لالوں کا پرسہ دیں گے، اون اور محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی زینب کو کتنی محبت ہے۔ شادی بھی اسی شرط کے ساتھ کی ہے عبداللہ سے کہ اگر بھائی سفر پر جائے گا تو آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ وہ وقت آ گیا، آغاز سفر ہوا، زینب عبداللہ کے پاس پہنچیں۔ عبداللہ شرط یاد ہے، میرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے۔ دست ادب جوڑ کر عرض کیا، شہزادی میں نے منع تو نہیں کیا۔ پھر عبداللہ نے یہ کہا کہ شہزادی آپ خود جائیں اور ساتھ میں میرے ان دونوں بچوں کو بھی لے جائیں۔ کربلا میں اگر وقت پڑ جائے تو ایک کو میری نیابت میں اور دوسرے کو اپنی طرف سے اپنے بھائی پر صدقہ کر دیجیے گا۔ قافلہ چلا، کربلا پہنچا۔ عاشور کا وہ خونی دن نمودار ہوا کہ جس میں ایک ایک جانثار امام حسین کی خدمت میں آ کر اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ اسی دوران شہزادی زینب بار بار اپنے بچوں کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ میرے لاڈلوں، اب تک تم زندہ ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ سیدہ کے سامنے زینب کا سر شرم سے جھک جائے؟ ایسا نہ ہو کہ علی اصغر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو، ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو، ایسا نہ ہو کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر اپنی شہادت پیش کر دیں، تم زندہ رہو۔ دونوں بچوں نے ننھے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا کہ مادر گرامی، ہم بار بار ماموں جان کی خدمت میں جا رہے ہیں، لیکن ماموں اپنے کلیجے سے لگا کر یہی جملہ کہتے ہیں، تم میری بہن کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دیں؟ اے اماں اتنا کرم فرمائیے کہ ماموں کے پاس چل کر ہمیں رن کی اجازت دلا دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیسے جعفر طیار کی تیغ کے جوہر دکھاتے ہیں، ہم دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہم علی کے نواسے ہیں۔ دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، زینب جناب امام حسین کے قریب آئیں اور آنے کے بعد بچوں کو اجازت دی۔ بس مختصر عرض کر رہا ہوں، دونوں بچے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ قد اتنا کم ہے کہ تلوار ان کے لیے موزوں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے نیمچے کمر میں آویزاں کیے گئے۔ عباس و علی اکبر نے گھوڑے پر سوار کیا، دونوں بچے میدان کارزار کی طرف بڑھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ دونوں بچے مل کر فوج یزیدی پر حملہ کر رہے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بچے 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، بچے 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، اس کے باوجود کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ان دونوں بچوں کے مقابلے پر آئے۔ کسی لعین نے یہ آواز دی، کیا سمجھتے ہو یہ کم سن ہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ تم ان سے جیت جاؤ گے؟ جب تک یہ دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں ان سے جیتنا ممکن نہیں، لہذا دونوں میں جدائی کرنے کا ایک راستہ اختیار کیا گیا۔ ایک تیز رفتار گھوڑے کو دونوں بچوں کے درمیان سے گزارا گیا، دونوں بچوں میں جدائی ہوئی۔ لشکر نے دونوں زینب کے لاڈلوں کو الگ الگ اپنے گھیرے میں لیا۔ اب دونوں بچے اب بی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں۔ روایت کا فقرہ ہے کہ جنگ کرتے کرتے بچوں پر دشمن غالب آئے، دونوں بچے زمین پر آئے، دونوں بچوں نے مقتل سے خیام کا رخ کیا، آواز دی ماموں جان ہمارا سلام آخر قبول کیجئے۔ جناب امام حسین اور مولا عباس تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مقتل میں پہنچے، دونوں لاڈلوں کے لاشوں کو اٹھایا، خیمہ گاہ میں لے کر آئے۔ عزیزان گرامی، زینب کے دونوں بچے حسین کے قدموں پر قربان ہو گئے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟
جب خیمے میں زینب دلگیر کے پاس خبر پہنچی تو روایت کا فقرہ یہ ہے کہ بچے مقتل کی طرف گئے، زینب مصلی پہ گئی، زینب نے بارگاہ الہی میں دستے دعا کو بلند کیا، آواز دی پالنے والے زینب کی عزت رکھ لے، زینب نے اپنے لاڈلوں کو حسین پر قربان کر دیا ہے، پروردگار زینب کی قربانی کو قبول فرما، میرے بھیا حسین کی خیر فرما۔ ہاں عزاداروں، لاشیں خیمے میں پہنچے، بیویوں نے حلقہ کیا، واہ حسینہ واہ علیہ کا ماتم شروع ہوا، بیویوں نے دیکھا کہ زینب نہیں ہے، متوجہ ہوئیں، فضہ کو بھیجا جاؤ زینب کو بلا کر لے کر آؤ۔ زینب جب فضہ زینب کے خیمے میں آئیں تو روایت کا جملہ یہ ہے، زینب سر سجدہ خالق میں رکھے ہوئے شکر ادا فرما رہی تھیں، پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ شانہ ہلایا، اے زینب آپ کے لاڈلے مقتل سے سرخ روح ہو کر آ گئے۔ زینب اس خیمے میں آئیں جہاں اون و محمد کے لاشیں تھے، غور سے لاشوں کو دیکھنا شروع کیا، بیویاں یہ سمجھیں ابھی سر و سینہ پیٹ کر فریاد کریں گی، ابھی ماتم کریں گی، لیکن زینب نے ایسا کچھ نہ کیا، پھر دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر سجدہ خالق میں رکھا، آواز دی پروردگارا تیرا شکر، میری قربانی کو قبول کر لیا، میرے بھیا حسین کی خیر فرما۔ لیکن میں کہوں گا اے زینب آپ کی یہ دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے کہ جب تک حسین کا سر سجدے میں نہیں کٹے گا اسلام کی حفاظت متحقق نہیں ہوگی، جب تک حسین کا سر نوکے نیزہ پر نہیں چڑھے گا قرآن کی حقانیت لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام آمین یا رب العالمین۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اور خاص طور پر بانی بارگاہ ثانی زہرا جناب شننے صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں، اور ساتھ ہی میں ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ کل نوچندی جمعرات کی مجلس جو ہر مہینے جناب صابر صاحب کے عزا خانے میں برپا ہوتی ہے، ٹھیک 7:30 بجے برپا ہوگی، اور اس میں جناب دیبل جناب افضل دبیری صاحب مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں اس مجلس میں شرکت فرمائیں اور وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔